مدینہ کی سرزمین ابھی دور تھی، وحی کا نزول شروع ہو چکا تھا اور مکہ کی گلیوں میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونج رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک پیغام جو دلوں کو جھنجھوڑتا تھا، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کا دل ابھی تک بند تھا، بلکہ وہ اس پیغام کو مٹانے کا ارادہ لے کر چل رہا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا قد و قامت شیر جیسا تھا، جس کی آواز گونجدار تھی، جس کا غصہ مشہور تھا اور جس کا نام سن کر لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قریش کے سرداروں کی ایک مجلس میں بیٹھے عمر غصے سے لبریز تھے۔ یہ محمد ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے دین کو مٹانا چاہتا ہے۔ میں آج اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ تلوار لٹکائے ابلتے غصے کے ساتھ گھر سے نکلے۔ نیت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ راستے میں ایک شخص نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آگ دیکھ کر چونک گیا۔ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجے، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے اپنے گھر والوں پر تو نظر ڈال، تیری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اب گھر کی طرف مڑ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، توڑا۔ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھا رہے تھے۔ عمر دھاڑے، کیا یہ سب سچ ہے؟ تم بھی محمد کے دین پر ہو گئے ہو؟ بہن نے جواب دیا، ہاں عمر، وہی حق ہے، کر لے جو کرنا ہے، مگر میں ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا۔ خون بہنے لگا، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک نور تھا۔ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے وہ کلام پڑھنے دو۔ بہن نے کہا، نہیں، تو ناپاک ہے، جا پہلے غسل کر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا۔ واپس آ کر جب سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی، طٰہٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل کا زنگ اتر گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، دار ارقم میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے وہاں پہنچے۔ صحابہ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر عمر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے مار ڈالوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ اگر اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دینا چاہی تو روک نہیں سکتا کوئی۔ دروازہ کھلا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گریبان پکڑا، جھنجھوڑا اور فرمایا، کب تک اے عمر، کب تک؟ کیا تو حق کو قبول نہ کرے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، گھٹنے ٹیک دیے اور کہا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسلام قبول کرتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہم حق پر ہیں، خواہ ہمیں مارا جائے یا نکالا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر ہم چھپتے کیوں ہیں؟ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اب وہ بھی مسلمان ہیں۔ پہلی بار مسلمانوں نے 2 قطاروں میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، دوسرے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قریش دہل گئے،
اب محمد کا دین پھیل جائے گا کیونکہ عمر بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کو تاریخ نے فتح مبین کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ اسلام کو ان دو میں سے جسے تو زیادہ محبوب رکھے اس کے ذریعے عزت دے، عمر بن خطاب یا ابو جہل۔ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا۔ اسلام کو ایسا سہارا ملا کہ جس کے بعد فتوحات کا دروازہ کھلا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ تھے جن کے دور میں شام، مصر، عراق، ایران اور یروشلم تک اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت کسی کی منتظر نہیں ہوتی، مگر جب اللہ چاہے تو سب کچھ پلٹ سکتا ہے۔ جس دل میں نفرت ہو وہ بھی ایمان کی روشنی سے منور ہو سکتا ہے اگر نیت سچی ہو۔